اور 1992 سے آج تک میری تہجد نہیں چھوٹی۔ نے وظیفہ بتایا نماز، اور نماز کی عادت ڈالو۔ ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نصب گڑ جانا، جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَانْصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں، اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو، ایسے۔ عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے، اتنے اطمینان سے نماز۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، بولو، فَارْغَب، رغبت کی نماز، نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ، نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو۔ ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں۔ مسجد میں گئے، نفل شروع کر دی، ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان آئے، اما جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے، تو ہزاروں قطار رونے لگے، مجھے کیوں نہ کہا، عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا، ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا، یہ سارے مالدار تھے۔ بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے، اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا، اور پھر بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے، اور روٹیاں اٹھا کے لائے، اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے، پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو نماز کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ، یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ سب فضولیات ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے، سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ باقی سب ڈھکوسلے ہیں، میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میرے اوپر جنات ہیں، یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسباب ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بک بک ہے، سب بک بک ہے۔ کبھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، میری بندش کر دی گئی ہے، اولاد کی بندش ہو گئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے۔ نماز جو موجود ہے، اللہ جو موجود ہے، تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ کبھی جو وظیفے بتانے والے ہیں 1000 دفعہ یہ پڑھو، 1000 دفعہ یہ پڑھو، میرے سر میں درد ہے۔ اور ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ میں کہا جی پھر تو پہلے انہوں نے ہور درد ہوا جاوے گا جو میں سر درد نال میں 1000 واری سورۃ اخلاص پڑھا کے میرے کو تو نماز دی رکعت وچ کولو اللہ مشکل پڑی جاندی ہے۔ میں کہا جی یہ وظیفہ تسی اپنے کول ہی رکھو، یہ میرے واسطے کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے وظیفہ بتایا، نماز پڑھو، دعا مانگو، نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، چاہے فاسق ہو۔ اور سخاوت کا مطلب کوئی بہت زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو غریب بھی سخی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے۔ بخل خود پیدا ہوتا ہے، سخاوت کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ سخی بنو۔ مولویوں میں سخاوت بہت کم ہے، بلکہ ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ شروع سے لینے کا جو کام شروع ہو جاتا ہے تو دینے کو دل ہی نہیں کرتا۔
تو دینا سیکھو تاکہ اللہ تمہیں دے، کھلانا سیکھو اللہ تمہیں کھلائے، پلانا سیکھو اللہ تمہیں پلائے۔ پھر سب سے بڑی سخاوت ہے جس پہ ناراضگی ہے معاف کر دو۔ سب سے بڑی تواضع ہے جس پہ زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو۔ معافی مانگنا اس سے بڑی تواضع کوئی نہیں، معاف کر دینا اس سے بڑی سخاوت کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو سخی سے پیار ہے، وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ سامری نے بچڑے کی پوجا کروائی، اللہ نے کہا ان سب کو قتل کرو، وہ قتل ہو گئے۔ سامری نے پکڑا ہوا آ گیا، اللہ نے کہا موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہ یا اللہ وہ بدبخت تو سب کو بچڑے کی پوجا پہ لگانے والا۔ اللہ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ ہی مر جائے گا۔ وہ بخار میں مر گیا۔ تو سخاوت ایسی چیز ہے جو کفر و نفاق میں بھی کام دے جاتی ہے۔ بیٹا سخی بنو۔ اور ایک سخاوت بتائیے جس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، اپنی کوتاہی کا کھل کے اعتراف کرو۔ جو معافی مانگنے آئے اس کے آگے منہ نہ بناؤ، اسے فوراً اپنے سینے سے لگاؤ۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ اور نوافل میں تہجد کا اہتمام کرو، یہ شعار الصالحین ہے۔ آپ نوجوان ہو تو آپ 70 سے بھی آگے چلے گئے، تہجد کا اہتمام کرو۔ نوافل اس سر درد میں میرے نفل کبھی چھوٹتے ہیں، ورنہ 40-50 نفل روزانہ پڑھتا ہوں۔ میری تہجد قضا نہیں ہوتی سوائے شدید تکلیف کے۔ پچھلے 30-35 سال سے اللہ نے مجھے تہجد کا پابند کیا ہوا ہے۔ یہ تم میری اولاد ہو، تمہیں ترغیب کے لیے سنا رہا ہوں، کوئی اپنی بزرگی نہیں جتا رہا ہوں، کہ تمہیں پتہ چلے کہ بیماری میں بھی اگر اہتمام ہو سکتا ہے تو اس جوانی میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ جلدی سو، جلدی اٹھ، اس موبائل پہ کھیلنا چھوڑ دو، یہ تمہارا بہت وقت ضائع کرتا ہے۔ اس موبائل سے کھیلنا چھوڑ دو، اس کو دیکھنا چھوڑ دو، وہ وقت مطالعے پہ لگاؤ، تلاوت پہ لگاؤ، ذکر پہ لگاؤ، تسبیح پہ لگاؤ۔ دوسرا، نماز کا اہتمام کرو۔ آپ میں سے کسی کی رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تکبیر اولیٰ کے لیے دوڑو، تہجد کی پابندی کرو، چاہے 2 نفل ہی ہو۔ نہیں آنکھ کھلتی تو سونے سے پہلے پڑھ لو کچھ۔ 1985 سے اب تک، اب یہ بیماری کے دن نکال دو، میری تلاوت قرآن نہیں چھوٹی، میرا ذکر نہیں چھوٹا، اور 1992 سے آج تک میری تہجد نہیں چھوٹی۔ یا اب کچھ ایام جو بیماری کے آئے تو اس میں تو میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا مشکل سے۔ تو بیٹا اللہ کے سامنے رات کو اٹھنا بڑا قیمتی ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ عبادت ہماری بیس بنیاد ہے، یہ نہیں کمزور ہونی چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے۔ یہ چند چیزیں ان کا اہتمام کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا اپنے خامن سے فرماتی رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کہ آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں؟ کہنے کہ ہاں اجازت ہے۔ پھر ساری رات سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی۔ جوانی میں فوت ہو گئی، 40 سال کی عمر میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ تھی، اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے، اور کسی کو بتانا نہیں۔ تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو، ان کا ماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا منکر نکیر آئے تھے قبر میں، مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جسے نہ بھلا سکی، 4 رات زمین کے اندر آ کے اسے بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی، کہا آپ کا تو کفن وہ
तहज्जुद वाला कुर्ता था, ये सब्ज रेशम कहां से आ गया? कि ये सब्ज रेशम मुझे अल्लाह ने पहनाया है और तहज्जुद का कुर्ता लपेट के रख दिया गया है। क़यामत का दिन मेरे आमाल के अंदर उससे भी तोला जाएगा, मेरा वो कुर्ता भी तोला जाएगा जिसमें वो तहज्जुद पढ़ा करती थी। तो अगर हम तहज्जुद नहीं पढ़ते, कम अज कम फर्ज नमाज तो हो जाए। मेरे अजीज, और बड़े दर्द से कहता हूं, हमारे 10% से ज्यादा नमाजी नहीं है। 90% मुसलमान नमाज छोड़ चुके। जब आदमी सजदे में सर रखता है तो अल्लाह की कसम तख्त सरा तक जमीन ठंडी हो जाती है और जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फख्र करते कि देखो मेरे ऊपर सुबहान रब्बी अला अला के नगमे गाए गए हैं और मेरे ऊपर अल्लाह को याद करने वाले का माथा आके टिका है। मैं आप सब बच्चों की, आपके असातिज़ा की मिन्नत करता हूं कि आपका पेशा बड़ा आलीशान पेशा है। आप ताजर ना बनो, डॉक्टर बनो। आप बच्चों से, बच्चियों से भी कहता हूं, अगर अल्लाह कल को तुम्हारी चला दे मेडिकल, तो ताजर ना बनना, डॉक्टर बनना, मसीहा बनना, मसीहा बनना, जालिम न बनना, पत्थर दिल न बनना कि आने वाले की हाय तुम्हें रुलाने के बजाय मजीद पैसे बनाने के लिए खड़ा कर दे। ऐसा ना करना अल्लाह के वास्ते, वरना मेरा ये देश कभी भी सवाल से नहीं निकल सकता। हमने एटमी ताकत बन के देखा, लेकिन जिल्लत के बस्तियों में और आगे चले गए और नीचे चले गए। नमाज ना छोड़ो, किसी हाल में ना छोड़ो। तुम्हारी क्लास चल रही है, क्लास के बाद जाके पढ़ो। आप क्लिनिक में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि भाई मैं शायद मस्जिद में जाने में मुझे मुश्किल पेश आई, फारिग होकर अपने क्लिनिक में नमाज की जगह बनाए। अल्लाह के सामने सब रखना। आप घर में हैं, नमाज बन जाओगे। अल्लाह से जुड़ने का जरिया है उसकी बंदगी और इताअत और उसके फराइज का अदा करना। उसके फराइज में नमाज सर फहरिस्त है। 700 दफा कुरान में नमाज का जिक्र आया है और 10 दफा अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का। 10 दफा अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, ज़कात दो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। इबादात में मर्दों औरतों के लिए नमाज सबसे आला दर्जे की चीज है। जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। आप क्लास ले रहे हैं, नमाज सर पे आ गई है, अब आप मस्जिद की तरफ भी जाएं। आप क्लिनिक में बैठे हैं, नमाज का वक्त आ गया है, आप 10 मिनट का वक्फा लें और अपने अल्लाह के सामने सजदे में सर रखें, फिर आप अपने क्लिनिक पर आएं। आप ऑपरेशन कर रहे हैं, वहां से निकलना मुश्किल है, अब 10 मिनट बाद नमाज पढ़ लें, लेकिन छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। घर में बच्चों के साथ खातून मशगूल है, अल्लाह का बुलावा आ गया, अब अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं कि अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है और ये सर जमीन पे रखना मेरी आपकी सबसे बड़ी मेराज और इज्जत और अजमत और कामयाबी है। और मेरे नबी का दुनिया से जाते हुए आखिरी पैगाम था अस्सलाह, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ो। अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तीर लगा जंग में, नमाज पढ़े और तीर रान में लगा। वो ऐसा खुब गया कि निकालें तो निकलता नहीं था, जोर लगाएं तो दर्द होता था। तो उन्होंने कहा इसे छोड़ दो। नमाज के लिए खड़े हो गए, नमाज की नीयत बांध के खड़े हो, नमाज शुरू कर तो उन्होंने नमाज के दौरान तीर निकाला तो उनके जिस्म में इतनी जुम्बिश भी नहीं हुई। नमाज के बाद फरमाने लगे तीर का क्या बना? कहा जी निकाल लिया। तो मुझे तो कोई पता नहीं चला कि उनके पहलू अपने उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु के पाँव का वो गैंग्रीन होगी, गैंग्रीन। तो वो डॉक्टरों ने कहा जी अब ये काटना पड़ेगा, नहीं काटा तो आगे ऊपर जाएगा सारा। उनका ठीक है काट दो, तो फिर आप शराब पी लें ताकि आप बेहोश हो जाएं, फिर हम काट दें। फरमाने लगे कि शराब और ईमान एक पेट में जमा नहीं हो सकता, जिस पेट में शराब जाती है उससे ईमान निकल जाती है। तो फरमाया मैं ऐसा करता हूँ, मैं नमाज शुरू करता हूँ तो मेरा पाँव काट देना। तो बैठे और एक पाँव ऐसे फैला दिया और नमाज की नीयत बांध के बैठे। तो उन्होंने नमाज के दौरान उनका पाँव काटा, उसकी पट्टी की और उनका जिस्म इतना भी नहीं हिला, इतना। उस पर शिकवा सलाम फेरने के बाद कहने लगे पाँव काट दिया? कहने लगे जी काट दिया। का मुझे तो को पता नहीं चला। तो मुझे दिखाओ किधर है? उनका ये है। तो अपने पाँव को पकड़ा और यूं अल्लाह तो गवाह है मेरा ये पाँव कभी तेरी नाफरमानी में एक दफा भी नहीं उठा। يدعون ربهم خوفا وطمعا
ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اللہ میں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا. اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تتجافا. اس کی اصل ہے جفا. جفا کہتے ہیں بے وفائی. تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں. بے وفائی بڑی بری بات ہے، یا تو بڑا بے وفا آدمی ہے. بے وفائی بڑی بری بات ہے، وفا بڑی اچھی بات ہے. تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع. یہ میرے پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں. جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، چھیڑے مارتے ہیں. آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، پھر بیوی کو بھی اٹھایا، وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھے، تہجد کا وضو کیا، پھر خامن کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا. پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے. اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں. جیسے ماں بچوں کو پیار سے نہیں دیکھتی، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں، ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی. 70 کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے کثرت کے لیے، نہ کہ عدد کے لیے. میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد، اے داؤد، یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں. صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے کہ ان کے جوڑ جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں، اکٹھے نہ رہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا. اور سنو یا داؤد، بشر المذنبین، داؤد جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ. نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا ہے؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھ پڑی لگا دے، پولیس والے کو ہتھ پڑی لگاؤ، چور ہے ڈاکو ہے، ہتھ پڑی لگاؤ. میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو. کون سے کہو؟ لا یتعاظم علی ذنب انا